اعمال نامے کی میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتی ہوں کہ میدان حشر میں جب اعمال نامے لا کر پائل اپ کیے جائیں گے، اعمال ناموں کا ڈھیر لگا ہوگا، ایک کے اوپر ایک پائل اپ ہوں گے، اور یہ اعمال نامے اب کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے؟ ان کو ہوا میں اڑایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ جس کا اعمال نامہ جو ہوگا وہ اسی کے ہاتھ میں لینڈ کرے گا، اور جیسا حکم ہوگا ویسے ہی اسی ہاتھ میں لینڈ کرے گا، کسی کے پاس کسی اور کا نہیں چلا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے وہ گریجویشن کے ہیڈز کو جب وہ اوپر اچھالتے ہیں ہوا میں، تو سوچیں اس دن اعمال نامے اچھالے جائیں گے ہوا میں، اور ہر ایک چاہ رہا ہوگا کہ میرے رائٹ ہینڈ میں آئے، مگر نہیں، اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے حکم سے ہوگا کہ کس ہاتھ میں آ کر گرتا ہے انسان کے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ رہا جس کا اعمال نامہ دیا گیا اس کے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ جس کو دیا جانا کس چیز کی علامت ہے؟ کامیاب ہو گیا وہ۔ پہلے تو سارے لوگ بہت ڈرے ہوئے ہوں گے کہ کس ہاتھ میں مجھے ملے گا میرا اعمال نامہ، اپنے اعمال نامے کو دیکھ دیکھ کر خود ہی ڈر رہے ہوں گے، ہر ایک خوفزدہ ہوگا، بڑے بڑے اولیاء سبھی ڈر رہے ہوں گے۔ اس دن تو بڑے بڑے پیغمبر نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، تو عام لوگوں کا پھر حال کیا ہوگا؟ اب جس کے ہاتھ میں اعمال نامہ آ گیا اور وہ کہے نا شکر ہے میری تو خلاصی ہوئی، شکر ہے کہ میرے دائیں ہاتھ میں آیا، اس کی حالت، اس کی خوشی کا اندازہ اس سے آپ لگائیں کہ جو وہ بولے گا، کیا بولے گا وہ؟ فَيَقُولُ، وہ کہے گا هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جیسے ہم کہیں نا، یہ بچے خوشی کے مارے جیسے کہتے ہیں نا، یہ آئی ڈیڈ اٹ، چھوٹی سی مثال یہ دنیا کی جس کا کوئی کمپیریزن ہم اس دن سے کر ہی نہیں سکتے۔ ایک انسان حشر کا، اس سے پہلے قبر کا، اس سے پہلے موت کے مرحلے، اس سے پہلے دنیا میں پتہ نہیں کتنی پریشانیاں سہ سہ کر، کتنے مرحلے کراس کر کے وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نا جو عشرہ مبشرہ، جن کو جنت کی خوشخبریاں دنیا میں دی گئی تھیں، کتنا ڈرتے تھے وہ اس دن کو لے کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے رویا کرتی تھیں اس دن کے خوف سے۔ ان کے بھانجے ان کو تسلیہ دیا کرتے تھے کہ آپ تو وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں برات اتاری ہے، آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے بستر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اتنا رویا کرتی تھی کہ اوڑھنی ان کی آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی، کہتی مجھے یہ باتیں کہہ کر نہ بہلاؤ، اس خوف سے کہ کسی کو نہیں پتہ کہ اس دن میرے ساتھ ہونا کیا ہے۔ تو اب جن کے رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا گیا، تو وہ ایسے ہیں جیسے مرتے کو ڈوبتے کو سہارا مل گیا ہو، ان کی خوشی کیا ہوگی؟ کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، یہ پڑھو پڑھو میری کتاب پڑھو، دیکھو دیکھو میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اتنی زیادہ خوشی ہوگی ان کو کہ میری ساری زندگی کی محنت کام آئی آج۔ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ میرے سے ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ میرے سے ہو گیا تھا۔ یعنی اس کے پاس گناہ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل پاک صاف دنیا میں تھا، ظاہر ہے گناہ تو ہوں گے، انسان سے خطائی تو ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے، وہ اقرار کرتا جائے گا، سوچے گا اب میں نہیں بچ سکتا، اب کیا بنے گا میرا؟ آخر میں اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں۔ اتنا وہ خوش ہوگا، دیکھے گا اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں بدل دیے، اتنا خوش ہوگا وہ، اللہ تعالیٰ نے پردے میں اس سے سوال پوچھے نا، بغیر کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جا میں تمہیں جنت میں بھیجتا ہوں۔ جب وہ وہاں سے نکلے گا خوشی خوشی، تب کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لوگو دیکھو میری کتاب۔ وہی دکھا سکتا ہے نا جس کی کتاب اچھی ہو، کبھی خراب نمبر والے بھی اپنی کتاب دکھاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میں اپنی کتاب لوگوں کو دکھانے کے قابل ہوں گی اس دن، کہ لوگوں دیکھو دیکھو میں کیا کرتی تھی دنیا میں؟ آج تو شو آف نہیں کر سکتے کہ میں یہ کرتی ہوں، ہاں اس دن جب رزلٹ نکل آئے گا نا تب دکھانا لوگوں کو، خود کو ادھر کھڑا کر کے دیکھیں کہ کیا میں اس قابل ہوں گی کہ میں کہہ سکوں خوشی سے کہ دیکھو دیکھو لوگوں دیکھو میری کتاب۔
اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تیری رحمت کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ بہت گناہ ہے جب تک تو نہ ان کو نیکیوں میں بدل دے۔ ہم تو اس قابل نہیں کہ دکھا سکے اپنا اعمال نامہ۔ دنیا میں بھی نا جب بہت کوئی اچھے نمبر سے پاس ہوا ہو تو ہم کیا پوچھتے ہیں، کیسے کیا تم نے، کیسے ہی تمہیں کامیابی ملی۔ اس دن بھی لوگ نا اس سے پوچھیں گے کیسے ملی تمہیں یہ کامیابی، کیا کیا کرتے تھے تم، تو یہ کیا کہے گا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب سے۔ یہ نہیں کہا کہ میں جانتا تھا دنیا میں، بلکہ کہا گیا میں یقین رکھتا تھا، یقین تھا مجھے۔ اور یقین اور جاننے میں کیا فرق ہے؟ جانتے تو سبھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی نافرمانیاں میں گزرتی ہیں، وہ بھی جانتے، وہ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں ایک دن ہے، جانا ہے۔ یہ الگ بات ہے جاننا، اور اس کا یقین دل میں بٹھا لینا کہ یاد رہے مجھے کہ مجھے حساب دینا ہے، مجھے حساب دینا ہے، مجھے ملاقات کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ملاقات 1 to 1 اللہ سے ملنا ہے اپنے حساب کے ساتھ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، کیونکہ جس سے پوچھ لیا گیا نا کہ تم نے یہ کیوں کیا، وائی، وہ گیا، وہ نہیں بچ سکتا پھر۔ حدیث میں نے بتائی تھی نا آپ کو پیچھے، اس میں پوچھا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، لیکن یہ نہیں پوچھا گیا کیوں کیا۔ اگر پوچھ لیے نا کیوں کیا تمہیں کرتے وقت رب یاد نہیں آیا تھا؟ تمہیں یاد نہیں آیا کہ رب کے کتنے احسانات تھے تم پر؟ تمہیں یاد نہیں آیا کہ تمہارے رب کی فرمانبرداری کرنی تھی تمہیں؟ یاد نہیں رہا تمہیں کہ ایک وقت تمہیں کھڑا ہونا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے ہم؟ کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا انسان اس دن۔ یہ آج کی باتیں، شوہر نے مجبور کیا، بچے یہ کہتے ہیں، فلاں ایسے کہتا ہے، کتنی باتیں ہیں نا آج۔ اس دن ایک بھی جواب نہیں آئے گا، ایسا پکڑا جائے گا انسان کے بچ نہیں سکے گا پھر۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دیکھے اور جانے دے، بس پوچھے نا، پوچھ گچھ ہو گئی نا تو بس بات ختم۔ یہ جو کہا گیا نا حسابیہ، کتابیہ، اس کے ایموشنز ہیں نا، یہ ایموشنز کو ایکسپریس کر رہی ہے کہ اتنا ایموشنل ہوگا، وہ کہے گا پڑھو پڑھو میری کتاب پڑھو، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے۔ خوشی سے حالت اس کی یہ ہوگی کہ میں جانتا تھا، مجھے یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرما دے، آمین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی زندگی گزارنا جس میں حساب کتاب ذہن میں ہو، ایسے کانشیس زندگی گزارنا کہ مجھے پیش ہونا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایسی زندگی ہوگی تبھی انجام ہوگا۔ اور جو کہیں نا نہیں مجھے نہ بتاؤ، بہت زیادہ مجھے ٹینشن ہونے لگتی ہے، قیامت کی باتیں مت کیا کرو میرے سامنے، نہ یاد کراؤ مجھے، نہ خود سوچے نہ دوسروں کو کہے کہ مجھے یاد نہ کراؤ، بس میں جیسے ہوں ٹھیک ہوں، تو پھر وہ کیا یاد رکھے گا اپنے حساب کتاب سے ملاقات کو؟ کہا گیا یقین تھا اس کو، جیسے ہم تیاری کر کے رکھتے ہیں نا، صبح مجھے اٹھنا ہے تو اس کے لیے ہم انڈے بریڈ لا کر رکھتے ہیں کہ مجھے ناشتہ کرنا ہے، بچوں کا ہم یونیفارم لنچ ان کا تیاری کر کے رکھتے ہیں کہ انہوں نے صبح اسکول جانا ہے۔ کتنا یقین ہوتا ہے نا کہ ہم صبح اٹھ جائیں گے، حالانکہ بالکل بھی یقینی بات نہیں ہے۔ اگر میں صبح نہ اٹھ سکی تو اس کے باوجود میں صبح کی تیاری کر کے رکھتی ہوں، تو اس دن کا اتنا یقین کہ مجھے آج عمل کرنے پر مجبور کرے، مجھے پتا ہو کہ میں نے یہ تیاری کر کے رکھنی ہے اس دن کے لیے، اتنا یقین کہ مجھے پریشانی شروع ہو جائے کہ میرے پاس تو سامان نہیں ہے اس دن کے لیے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ہوگا عیش والی، انجوائمنٹ میں ہوگا۔ عیش والی زندگی سمجھتے ہیں نا، راضیہ، سیٹسفیکشن والی زندگی، یعنی اس میں رضا ہی رضا ہے، اس میں وہ راضی ہو جائے گا۔ کیسے راضی ہو جائے گا؟ جب پہنچے گا نا ایسی زندگی میں جو جنت میں ہوگی، تو کہے گا واقعی میں ورت کرتی تھی جو میں نے محنت کی، اس کا صلہ جو مجھے ملا وہ تو بہت زیادہ ملا ہے۔ دنیا میں ہم جب کام کرتے ہیں نا تو سیٹسفائی ہم نہیں ہوتے، کہتے ہیں میں نے اتنا کام کیا، بس مجھے بونس اتنا سا ملا، مجھے تو بہت کم ملا ہے، مجھے تو پروموشن بھی ملنی چاہیے تھی۔ لیکن جنت میں جب انسان چلا جائے گا نا تو کہے گا میری محنت واقعی میں کام آئی، یہ جو مجھے ملا یہ تو بہت زیادہ بڑھ کر ملا ہے۔ ابھی چونکہ دیکھی نہیں نا ہم نے جنت، تو وہ شوق ہمیں نہیں ہے کہ میں جنت کی خاطر فلاں کو معاف کر دوں، فلاں کی خاطر میں خود کو نیچے کر دوں، اپنی دوستیاں بدل لوں، اپنی ساری لائف چینج کر دوں۔ مجھ سے نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر پہنچ کر پتہ چلے گا کہ یہ جس نے قربانیاں دی ہوں گی نا وہ ورت کرتا تھا،
جو بندہ ساری زندگی مشکل میں رہا، فقر و فاقہ، بیماری، لوگوں نے چھوڑ دیا اس کو، کوئی اپنے پیارے اس کے فوت ہو گئے، ورسٹ سچویشن میں وہ رہا ساری زندگی، تب بھی اس کو نا ایک راؤنڈ، جسٹ ایک راؤنڈ لگوایا جائے گا جنت کا، ایک جھونکا، سمجھ لیں ایک دروازے سے گئے دوسرے دروازے سے نکل آئے، صرف اتنی دیر میں اس سے پوچھا جائے گا تمہاری لائف کیسی گزری، کہے گا بہت اچھی، بہت زبردست تھی۔ وہ جو لذت دیکھ لی نا اس نے، اس کے بعد اس کو یاد ہی نہیں رہنا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا سہا تھا۔ کوئی ہینڈی کیپڈ ہے دنیا میں، کسی کا بچہ فوت ہو گیا دنیا میں، کوئی فقر و فاقے میں ہے دنیا میں، یہاں پر بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے نا، مگر وہاں جا کر سب ایسے بھول جائے گا، کہے گا بہت اچھا، سب بہت اچھا تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، اس کے بدلے میں یہ جو مجھے ملا یہ ورتھ تھا، میرا خاموش رہنا، میرا صبر کرنا ورتھ تھا۔